علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. میں آج اپنے ویورز کو پاکستان کا جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں جو خامیاں ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کروں. ایک ایک کیپٹلسٹ ایک انڈسٹریلسٹ نے جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی تعلقات والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک نظام شروع کرنے کا دعویٰ کیا کہ اس پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہیے. صدارتی نظام آنا چاہیے. بھائی صدارتی نظام آپ لے تو آؤ گے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ صدارتی نظام کے لیے کوششیں کرتے ہو، لانا چاہتے ہو. جن ملکوں میں صدارتی نظام ہے ان ملکوں میں اخلاقی قدریں دیکھیں، ان ملکوں کے معاملات کو دیکھیں کہ وہ ملک کس طرح سے چلتے ہیں، وہاں سول سوسائٹی کس حد تک متحرک ہے. مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ انگلینڈ چلے جائیں، اگر آپ مثال کے طور پہ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے اننیسیسری ہارن بجا دیا تو آپ سے آگے چلنے والا یقیناً آپ پہ سو کر دے گا کہ بھائی میں تو اپنی ٹریک میں اپنی اسپیڈ سے چلا رہا ہوں، آپ نے مجھے ہارن کیوں دیا. یہاں تو لوگ ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں کیونکہ یہاں سوک سینس نہیں ہے، یہاں ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے. سویلائز معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میں زور سے کھانس رہا ہوں اور میری کھانسی کی وجہ کر میری کھانسی کی آواز سے پڑوسی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پڑوسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ مجھ پہ سو کر دے، اور مجھے مطلب میرا اخلاقی طور پہ میرا یہ فرض ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسرا جہنم میں جائے. تو یہ صدارتی نظام یا نظام کی تبدیلی اس معاشرے میں اچھی ہوتی ہے جس معاشرے میں لٹریسی ہو، جس معاشرے میں تہذیب ہو، جس معاشرے میں تمدن ہو. اگر آج سے پاکستان کی پیدائش سے پہلے کی بات لیں تو جن علاقوں میں پاکستان بنا ہوا ہے یہاں تہذیب تمدن نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. آپ اس جگہ پہ ایک سویلائز نیشن بنانا چاہ رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. مقصد ناممکن ہے کہ آپ کسی کی فطرت کو تبدیل کریں. عادت کو تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے خون میں شامل ہے. جس معاشرے کی انحطاط پذیری کا یہ عالم ہے کہ آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے. اسکندر مرزا کے ساتھ وہ ایران کے دورے پہ گئے اور پاکستان کی معدنیات کے حوالے سے، سوئی گیس کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے ایک معاہدہ کر کے آ گئے، جس معاہدے کے تحت پاکستان جو ہے وہ تیل نہیں نکال سکتا ہے کوئٹہ سے، اور ایران جو ہے وہ گیس نہیں نکالے گا. مقصد یہ وہ بے وقوفی کا معاہدہ تھا کہ جس کی وجہ کر ایران جو ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر آ گیا. اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو کوئٹہ یا پاکستان کا جو علاقہ ہے ایران سے ملک ہے وہ نشیب میں ہے. تیل کی تمام لائنیں جو ہیں، روٹ کینالز جو ہیں وہ نشیب کی طرف ہیں، تو ہمارا ملک شاید امیر ترین ہوتا. اچھا، اس معاہدے کے بدلے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیا ملا؟ نصرت بھٹو اور ایک اسکندر مرزا صاحب کو ایک خاتون ملی جو آصف علی بعد میں حاکم علی زرداری کی بیوی بنی اور آصف علی زرداری کی والدہ. تو جس ملک میں لوگوں کو اپنی ذات کی فکر ہو، قوم کی، ملک کی فکر نہ ہو، اس ملک میں تو یہی ہوتا ہے. 40 سال تک اپنی ماں کے نام پر شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل چلانے والا شخص جب وزیر اعظم بنتا ہے تو عام عوام سے بھی علاج اور معالجے کی سہولت چھین لیتا ہے. مہنگائی اس حد تک کر دیتا ہے کہ عام آدمی کسی جگہ جا نہیں سکتا ہے، اپنی علاج نہیں کرا سکتا. جس ملک کے نظام کی خرابی میں آپ کو بتاؤں، لیاقت نیشنل ہاسپٹل ایک خیراتی ادارہ جس کی کھربوں روپے کی زمین جو ہے حکومت پاکستان نے دی، حکومت پاکستان نے بنایا، اس کے بعد اس کو ایک فاؤنڈیشن نے ٹیک اوور کر لیا. آج یہاں غریب آدمی علاج کا سوچ نہیں سکتا ہے، اتنا مہنگا ہاسپٹل. سر سلطان محمد آغا خان نے آغا خان ہاسپٹل کی جگہ حکومت پاکستان سے لی کہ آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس پہ غریبوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنائے گا. جو بھی ذی شعور آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ آغا خان ہاسپٹل کتنا مہنگا ہاسپٹل ہے.
زمین کھربوں روپے کی زمین حکومت پاکستان سے لی خیراتی ادارہ چلانے کے لیے، جس کا 1 روپے نہیں دیا۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کھربوں روپے کی زمین حکومت پاکستان سے لی، پھر یہ کیپٹلسٹ نے اس ہاسپٹل پہ قبضہ کر لیا، بورڈ بنا لیا، بورڈ بنا کر کے اب وہ ہاسپٹل پرائیویٹ سے زیادہ نفع بخش کاروبار کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ 1 جنوری کو کورٹ آرڈر کے تحت چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی سی ایم ہاؤس کی قرابت داری کی بنیاد پہ ابھی تک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے وزراء کے منسٹرز کی اولادیں ایسی ہیں جنہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن پاس نہیں کیا ہے اور آج گریڈ 17 کو انجوائے کر رہے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال سے۔ اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف لکھ کے بھی دے دیتا ہے تو بھی عمل درآمد تو ان کے بھائی بھتیجے نے یہی کرانا ہے سی ایم ہاؤس سے، وہ نہیں کراتے۔ 16 17 18 سال ہو گئے ان لوگوں کو جو ڈیول سیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود۔ سپریم کورٹ کا ڈنڈا یہ لوگ کس پہ چلاتے ہیں؟ غریب پتارے دار پہ، کہ فٹ پاتھ پہ تو ٹھیلا لگا کر کے اپنے بچوں کی کفالت کیوں کر رہا ہے؟ تو مر جا، تو بھوک سے مر جا۔ اور جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کی اندھی آمدنی جو ہے وہ سرکار کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو یہ ملک کا نظام ہے۔ غریب دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہی ڈس بیلنس اکنامی کی نشانی ہے۔ دیکھیں، میں اکثر لوگوں سے ایک بڑا معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا کی 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک امریکہ ایک رشیا۔ رشیا کیوں ختم ہوا؟ کیا رشیا ایٹم بم سے ختم ہوا؟ کیا ہائیڈروجن بم سے ختم ہوا؟ رشیا ختم ہوا اکنامیکل کرائسس سے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا اور امپورٹ کرنے کے لیے پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ بالکل یہی صورتحال جو ہے، عوام الناس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک کمیونسٹ ملک ہے، کمیونزم ان کا طریقہ کار ہے۔ کمیونزم میں اور اسلام میں قدر مشترک کیا ہے کہ جو چیزیں اسلام نے آپ کو اسپریچول یعنی آپ کو آپ کی اخلاقی قدروں میں شامل کیا، انہی چیزوں کو قانون میں شامل کر دینے کا نام کمیونزم ہے۔ کہ آپ نے 8 گھنٹہ کام کرنا، آپ کو یہ ڈبل روٹی مل جائے گی، یہ کھانا مل جائے گا، فلاں چیز۔ آپ نے جو کچھ بھی کام کرنا ہے اسٹیٹ کے لیے کرنا ہے، ملک کے لیے کرنا ہے۔ کیا اسلام ہمیں نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی نماز حرام ہے آپ پر؟ اگر آپ کے پڑوس میں بچے کھانا کھائے بغیر سو گئے ہیں تو اس کے گناہگار آپ ہیں۔ اس کے جو گناہگار ہیں اللہ کی نظر میں وہ آپ ہیں کہ آپ کے پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم نظام کی تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ملک ریاض کے پروجیکٹ پہ جا کے توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے، جس غریب کی بیٹی کو دل چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں، جس سے جو دل چاہتا ہے تاوان لے لیتے ہیں، چلتی ہوئی فیکٹری بند کرا کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کس کی شے پر؟ کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں؟ تو میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ 15 سالوں میں آصف علی زرداری صاحب نے جتنی ڈیپوٹیشن پوسٹنگیں دی ہیں وہ سب انہی کے لوگ ہیں جو پاکستان کو سسٹم سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ جو لوگ سسٹم سے باہر رہتے ہیں ان کے اوپر بعض اوقات بکری چوری کی بھی ایف آئی آر بنا دی جاتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنا نظام صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم پاکستان کی سالمیت کی بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنا نظام صحیح کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کی عادتوں کو بدلنا، فطرت کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی فطرت کو بدلیں گے تو خود بخود ہمیں ہماری منزل ملے گی۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ کسی میں کوئی برائی یا عیب دیکھو تو اس کے تدارک کے لیے اس کو کان میں بتاؤ اور اس طرح نہ بتاؤ کہ دوسرا کوئی آدمی سنے۔
تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ہمیں امید کے دہانے سے واپس لے کر جاتی ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے چلانے والوں کا، جب تک اس کے اوپر آرمی ہاتھ نہیں ڈالے گی، جب تک وہاں سے کوئی معطلی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوگا، یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے۔